وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب سعدیہ بیگم ان کے پاس چائے لے کر آئیں۔ چائے کا کپ انہیں دے کر ان کے ساتھ ہی بیٹھی باتیں شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسی کیا بات کریں آپ نے کہ اتنا سوچنا پڑا ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شہزاد شاہ نے کہا تھا۔ نال میں اس کے لیے پریشان ہوں شاہ جی۔ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شادی اس کی زویا سے ہی ہوگی، حتمی انداز تھا، لیکن ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ لیکن ہم اسے راضی کر سکتے ہیں سعدیہ، اور اسے کیسے راضی کرنا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جیسے بہت کچھ سوچ چکے تھے۔ اور وہ لڑکی نال کس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ ایک اور سوال یہ تھا، وہ جو بھی ہے یہاں کبھی نہیں آئے گی، وہ کہتے ساتھ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ سعدیہ بیگم اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ خاندان کی لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اور اسے سوال کے جواب کا انتظار کرنا ہی تھا۔ یہ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا۔ آج یونیورسٹی آف ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں ہی موجود تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی احمد کو میسج کر کے اپنے دیے ہوئے کام کا پوچھا تھا، اور جواب میں اس نے کہا کہ وہ آ رہا ہے۔ وہ اب اپنے کمرے میں احمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر احمد مائع کا ایڈریس لے کر آ گیا تو اسے آج رات ہی یہ کام کرنا ہوگا، اور وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ مائع کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس بار وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ساتھ تو یہ تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شہزاد شاہ کی دھمکی صرف دھمکی نہیں۔ اگر اس نے اس لڑکی کو نہیں مارا تو شہزاد شاہ اسے اگلی سانس نہیں لینے دے گا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ زندہ رہ کر بھی کبھی سکون نہیں حاصل کر سکے گا۔ دروازے پر ہونے والی دستک اسے سوچوں سے باہر لائی تھی۔ آج جو احمد وہ جانتا تھا کہ احمد ہی ہے، کیونکہ وہی ہے جو اس کے گھر میں آسانی سے آ سکتا تھا۔ دروازہ کھول کر احمد اندر آیا تھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، ڈریس مل گیا، اس نے فوراً پوچھا تھا جی بس، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ احمد کے جواب پر اسے خوشی ہوئی یا افسوس۔ گڈ، اور مائع کی کیا انفارمیشن ہے؟ اگلا سوال کیا تھا؟ ان کی نائٹ ڈیوٹی چل رہی ہے آج کل، مختصر جواب تھا۔ اور فرحاد کو لگا کہ جیسے قدرت بھی اس سے یہی چاہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج رات ہی اپنا کام کاٹ سکتے ہیں، کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا۔ ہم نہیں، آپ میں اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، باز سے صاف انکار ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں اکیلے وہاں جاؤں گا؟ اسے حیرت ہوتی، حالانکہ اسے ہونی نہیں چاہیے تھی۔ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے باز، پہلے بھی تو اکیلے ہی تھے نا آپ۔ طنزیہ انداز ہے، تم جانتے ہو میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں بھی مجبور ہوں باز۔ اپنے اندر کی انسانیت کے ہاتھوں وہ جواب دے کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ فرحاد اپنی جگہ جم گیا تھا۔ کیا میرے اندر انسانیت نہیں ہے؟ اس سے پوچھے ہوئے اسے سوال کو کوئی جواب نہ ملا تھا۔ وہ مکمل طور پر لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے بنا دیکھے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، سب ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ نے کہا تھا ماسٹر۔ جواب سے ان کا ماسٹر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسا ہی ہونا تھا واجد، بس تم تیار ہے نا؟ فکر مت کرے ماسٹر، سب ہمارے پلان کے مطابق ہی ہوگا۔ گڈ، کہہ کر کال کٹ کی تھی، اور پھر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ سوسائٹی میں بہت سڑکیں بالکل خالی و ویران تھی۔ ایسے میں ایک سڑک پر ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فرحاد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، اور پھر سامنے موجود اس اونچی بلڈنگ کی جانب کیا اتفاق ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تھا۔ نظر سامنے اس بلڈنگ کی جانب تھی جس کے تیسرے فلور پر مائع کا فلیٹ تھا۔ وہ اس جگہ کو عمل کی وجہ سے پہچانتا تھا۔ اسے یاد ہے کہ وہ عمل کو یہاں چھوڑنے آیا تھا۔ عمل، مجھے امید ہے کہ تم وہ نہیں ہو، اسے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا۔ لفٹ میں آتے اس نے تیسرے فلور کا بٹن پوش کیا، اور جیسے جیسے لفٹ اوپر کی جانب جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آج ایک گناہ کرنے آیا تھا، ایسا گناہ جس سے اس کی جان تو بچ جائے گی مگر زندگی ختم ہو جائے گی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا، قدم آگے بڑھایا تھا۔ ایک ہی قدم اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عمل کا فلیٹ کون سا، اس نے عمل کو باہر ڈراپ کیا تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ یہی کہیں آس پاس عمل بھی موجود ہے۔ اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو، اگر وہ اس کی سچائی جان گئے تو، اور یہی خیال اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ عمل کو کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ عمل کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دے سکتا تھا۔ خدا کرے تم یہاں نہ ہو عمل، خدا کرے تم کبھی میرا یہ روپ نہ دیکھو۔ دل سے دعا نکلی تھی، اور پھر وہ ایک دروازے کے سامنے رکا تھا۔ یہ مائع کا فلیٹ تھا۔ انہیں اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کا ہیٹ اپنے سر کے اوپر کیا تھا، پھر جیب سے ایک چابی نکال کر اس دروازے کے لاک پر لگائی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا تھا۔ پورا اپارٹمنٹ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
یہ 2 بیڈروم، ایک گیسٹ روم، ٹی وی لاؤنج اور اوپن کچن پر مشتمل چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا تھا۔ احمد کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس لڑکی کا کمرہ سامنے والا تھا۔ وہ اس کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے کے دروازے کے قریب آ کر اس نے لاک کو گھمایا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی مگر شاید قسمت اس کے ساتھ ہی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا، فوراً دروازہ بنا کوئی آواز کے بند کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا بیڈ پر مکمل اوڑی سو رہی تھی۔ بس یہ آخری بار پڑھا تو پھر یہ قصہ ختم ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک تکیہ اٹھایا، ایک گہری سانس لی اور پھر تیزی سے اس نے وہ تکیہ اس لڑکی کے چہرے پر رکھ اپنی پوری طاقت سے اسے دبایا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ یہ کام جلدی کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا۔ مگر پھر اچانک ذہن میں کچھ کلک کیا اور اس کے ہاتھ رکے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی۔ وہ وجود بالکل بے جان پڑا تھا۔ کوئی مزاحمت، کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو بہت عجیب تھا۔ انہوں نے فوراً تکیہ ایک جانب پھینکا اور وہ کمبل پکڑ کر تیزی سے اسے اس وجود سے ہٹایا تھا۔ مگر یہ کیا؟ وہاں تو تکیے رکھے تھے اور وہ لڑکی، وہ کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ وہ جانتی تھی کہ فرحات آنے والا ہے، تو اس کا مطلب کہ مایا بھی چاہتی تھی۔ نو نو نو، وہ بیڈ پر لات مارتے ہوئے چیخا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنی ہمت جمع کر کے بھی ہاں آیا تھا اور سب ختم ہو گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بالوں کو پکڑے اس نے کہا تھا، یہ جال تھا، یہ سب سازش ہے۔ اس نے اپنے اطراف میں دیکھنا شروع کیا تھا۔ ضرور یہ سب اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں آتا تھا، اسے یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تمہارے ماسٹر نے ہمیں مائی سے الگ کیوں کیا؟ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے عمل نے کہا تھا۔ سمجھ تو میں بھی نہیں پایا، اچانک ہی ان کا میسج آیا کہ تمہیں لے کر یہاں آ جاؤں تو میں آگے لگی۔ عجیب نہیں، ہم لوگ ایک ہی جگہ مگر الگ الگ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں۔ عمل کو یہ سب واقعی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مائی کو اکیلا چھوڑ کر وہ دونوں چوتھے فلور کے فلیٹ میں آ گئے تھے۔ اسے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ ہوگی، ہاں، اور وہ وجہ تمہارا ماسٹر ہمیں بتانا ضروری نہیں، سمجھدار کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تم بار بار تمہارا ماسٹر کیوں کہہ رہی ہو، جبکہ حقیقت میں تو وہ تمہارے ہیں؟ مانی ہیس مسکراہٹ مصباح کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ مصباح پلیز ایسے بات کر کے میرا موڈ خراب مت کیا کرو۔ اس کا تو واقعی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اب رہنے بھی دو، عمل حقیقت جیسی بھی ہو قبول کرنے میں ہی عقل مندی ہے۔ وہ بھی کہاں سے ادھرنے والا تھا؟ ٹھیک ہے پھر تم یہاں بیٹھ کر حقیقت قبول کر، میں سونے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ مصباح دوبارہ اپنی چائے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آپ کی گاڑی تک آیا تھا اور اسے ہر پل محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا، کوئی ہے جو اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ رائمکس پر بڑھتے ہی اس نے سب سے پہلے پیچھے دیکھا تھا جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ سڑک بالکل خالی تھی مگر وہ محسوس کرتا کسی کی موجودگی کو۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے سڑک کی دوسری جانب کھڑی ایک کار میں موجود جوان نے اپنا موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈال کیا تھا۔ کچھ دیر پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کام ہو گیا ہے ماسٹر؟ اس سے وہ ماسٹر کا جواب سننے کے لیے رکا تھا۔ کیا میں اس کے پیچھے جاؤں؟ اجازت چاہیے تھی۔ اوکے، میں صبح ہوتے ہی ان کے پاس جاؤں گا، کہہ کر کال کٹ کر دی گئی تھی۔ اب اگر یہاں سے کچھ دور ایک گھر کے بیسمنٹ میں آ تو یہاں نائل شاہ اپنے سامنے کچھ کاغذ اور تصاویریں پھیلائے بیٹھا تھا، نظر ان پر مگر سوچ کہیں اور تھی۔ آج شام میں اس نے مصباح سے کہہ کر ان کا اپارٹمنٹ بدلوایا تھا۔ ظاہر اب شہزاد شاہ کو سب بتا دینے کے بعد وہ عمل کی سیکورٹی سے لاپرواہی اختیار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ فرحاد عمل کو مارنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور مایوس نے سامنے رکھی تصویر میں سے ایک تصویر اٹھائی جس میں مایا کے ریسٹورنٹ میں فرحاد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا سکو گی مایا؟ اس نے تصویر میں موجود مایا سے کہا تھا۔ تمہیں بہت فرصت میں سبق سکھاؤں گا مایا، ابھی مجھے بہت اہم کام کرنے ہیں۔ تصویر کو ایک جانب پھینکتے ہوئے وہ دوبارہ صفحے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اب اگر اسی شہر میں موجود ایک ہسپتال کے آفس میں بیٹھی مایا کی جانب آؤ تو وہ بے حد پریشان نظر آتی، لیکن اس کی پریشانی کیا تھی؟ اس نے موبائل نکال کر کے میسج کیا تھا، جاگ رہے ہو؟ ہاں، رپلائی فوراً آیا تھا، میں بھی بے دکھ کا جواب تھا۔ ظاہر ہے اب ہسپتال سونے تو نہیں گئی تم؟ جواب پر مسکرائی تھی۔ ماسٹر نے ایسا کیوں کیا مصباح؟ تو یہ اس کی پریشانی تھی کہ ایسا انجان بننے کی ناکام کوشش ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ نہیں تم بتاؤ، وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا، انہوں نے ہمیں الگ کیوں کیا؟ مایا نے اب ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ یہ میں بھی نہیں جانتا مگر کچھ ہے، کچھ ایسا جو چھپا ہوا ہے۔ کہیں انہیں سب پتہ تو نہیں لگ گیا؟ اسے ایک یہی ڈر تھا، بس اگر تم نے کچھ گڑبڑ نہیں کی تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا مایا۔
کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ اور مصطفیٰ نے سوال نے اس کے ہاتھ روک دیے تھے۔ وہ اس سے کیا جواب دیتی؟ کیا وہ اس سے فرحان سے ملنے کے بارے میں بتا دے؟ نہیں، اگر اسے معلوم ہوگا تو وہ کبھی اس کا اعتبار نہیں کرے گا، اور مصطفیٰ کا اعتبار وہ کھو نہیں سکتی تھی۔ نہیں، مجھے ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے، بھائی، اس نے رپلائی دے کر موبائل واپس رکھا تھا، مگر اس کی پریشانیاں اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ماسٹر کا اس طرح اچانک سے اللہ کرنا یہ کسی خطے کی علامت تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں نیند میں گم تھے، جب لگاتار ہونے والی ڈور بیل مصطفیٰ کو تو اپنی جگہ سے ہلانے میں ناکام رہی تھی، مگر عمل کی نیند ضرور اڑ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبح صبح کون آ گیا؟ ساری رات ساری نیند خراب کر دی میری۔ دروازے کی جانب جاتے ہوئے وہ بڑبڑا تھی، کون ہے بھائی؟ کیا؟ وہ کہتے ہوئے دوبارہ کھولی تھی، جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر زبان رک گئی تھی۔ آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر وہ واقعی حیران ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیا میرا یہاں آنا منع ہے کیا؟ کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، نہیں نہیں، آئیے۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اچھا اپارٹمنٹ ہے، آس پاس تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، کام کی بات بتائیے، واجد ماسٹر نے کیوں بھیجا ہے آپ کو؟ چائے یا کافی پوچھنے کا رواج نہیں آپ کے یہاں؟ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چائے یا کافی بنانے والا شوہر ہے، اس لیے اب آپ مجھ سے کام کی بات کریں۔ وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اوکے، گہری سانس لے کر وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں یہاں تمہیں لینا ہے مجھے یا ہمیں؟ امل نے پوچھا تھا۔ صرف تمہیں کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم نہیں، تم اور ماسٹر جا رہے ہو۔ واجد کے جواب پر وہ چونکی تھی۔ کہاں؟ شہزاد شاہ سے ملنے، اور اس جواب نے اسے سکتے میں ڈال دیا تھا۔ شہزاد شاہ سے ملنے اس نے یقین چاہا تھا، لیکن کل وہ تمہیں مارنے گیا تھا مگر ناکام ہو گیا۔ فرحاد؟ امل نے پوچھا تھا۔ وہ جانے کیوں؟ مگر وہ جواب میں انکار سننا چاہتی تھی۔ ہاں وہی، اور جواب نہیں جانے کیوں؟ مگر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ تو کیا اسے پتہ چل گیا؟ نہیں، اسے معلوم ہوتا تو سچویشن کچھ الگ ہوتی۔ لیکن ہم شہزاد شاہ کے پاس کیوں جا رہے؟ اور اس سے سوال جواد کے ہونٹوں پر ایک معنی ہی مسکراہٹ لے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوال کے جواب میں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ اس کی دوپہر 2 بجے کے قریب کھلی تھی۔ دیوار پر لگی وال کلب پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ حیرت ہے آج میڈم اب تک میرے سر پر سوار نہیں ہوئی۔ عمل یہ ہوتے ہوئے اتنی دیر تک سو جانا اس کے لیے واقعی حیرت انگیز بات تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ عمل کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ایک دو بار پھر سے آواز دینے کے بعد جب کوئی جواب نہ آئے تو وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ کمرے سے باہر آ کر اب وہ ہر جگہ سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ یہ فرحاد کے پاس چلی گئی۔ کچن میں آتے ہوئے اس نے خود سے کہا تھا، بنا بتائے کہاں چل گیا اب یہ؟ وہ عمل کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اور پھر وہ پانی کی بوتل نکالنے کے لیے فریج کے جانب بڑھا تھا، مگر اس کے بڑھتے ہاتھ فریج پر لگی ایک چٹ کی جانب گئے تھے۔ انہیں وہ پیپر اتار کر پڑا تھا، تمہارے ماسٹر کے ساتھ شہزاد شاہ سے ملنے جا رہی ہو، لیکن پریشانی کی بات شہزاد شاہ سے ملاقات نہیں بلکہ نائل شاہ کے ساتھ اتنا لمبا سفر ہے۔ دعا کرنا خدا مجھے صبر دے۔ اور یہ پڑھتے ایک مسکراہٹ مصباح کے ہونٹوں پر پھیل گئی تھی۔ خدا یہ سفر مبارک کر، اس نے دل سے دعا کی تھی۔ احمد نے دیکھا وہ لانچ میں اپنا سر دیے بیٹھا وہ یہاں گزری ہوئی رات کا معلوم کرنے آیا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ عمل سے رابطہ نہیں کر پایا، وہ اسے ملی ہی نہیں۔ کیا حال ہے باس؟ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا تھا، جبکہ فرحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے پریشانی کی وجہ سے لال سرخ تھی۔ ابھی احمد اپنے جواب کا انتظار ہی کر رہا تھا جب فرحان نے اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ وہ اسے شعلہ برساتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بتاؤ کیوں کیا؟ وہ اس وقت ڈرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کا ڈر احمد کو کنفیوز کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا میں نے؟ کیا کیا تم نے؟ کہتے ساتھ اسے پوری قوت سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ اسے سب بتا دیا تم نے؟ بھاگ گئی وہ وہاں سے؟ وہ چیخا تھا، جبکہ احمد حیران رہ گیا تھا۔ بھاگ گئی؟ ہاں بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں وہاں آؤں گا، اس لیے وہ اپنی جگہ تکیے رکھ کر بھاگ گئی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیسے معلوم ہوا سب؟ یہی تو میں تم سے جاننا چاہتا ہوں، اسے کیسے معلوم ہوا سب؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لہجے میں شک تھا، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، ورنہ بہت برا ہوگا احمد۔ یاد رکھنا وہ اسے دھمکی دے کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ احمد اب سوچ میں پڑ گیا تھا آخر اسے کیسے معلوم ہو؟ دونوں خاموشی سے اپنی منزل کی جانب روانہ تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ کے لیے پیغام چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے وہاں نہ پا کر پریشان ہو جائے گا، لیکن اصل پریشانی تو آگے آنے والی تھی۔ اسے ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح اچانک وہ لوگ شہزاد شاہ سے ملنے کیوں جا رہے تھے۔ پلان کے مطابق تو عمل کا فرسٹ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد یہ کرنا تھا، پھر کیوں؟ واجد نے اچانک ہی گاڑی خالی سڑک پر روکی تھی۔ گاڑی کیوں روکی؟ کیونکہ آپ کو اب جانا ہوگا، مسکرا کر کہا تھا۔ کہاں؟ وہاں۔ واجد نے انگلی کا اشارہ سامنے کی جانب کیا تھا، اور عمل نے دیکھا سامنے ایک بلیک کرولا کھڑی ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ کس کی ہے۔ تو بہت برا شروع ہوا۔ گہری سانس لے کر عمل نے کہا تھا، جبکہ واجد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اب اتنے بھی برے نہیں ہمارے ماسٹر۔ اس نے ان کی
سائڈ لینی چاہیے تھی۔ بالکل میری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، کندھے اچکا کر کہتے اس نے ڈور اوپن کیا تھا۔ بائی دا وے تھینک یو سے مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ والدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہا تھا۔ عمل اب اس گاڑی کی جانا بڑی تھی، اب اتنے گھنٹوں کا سفر اسے تھرڈ کلاس ڈانسر کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ تم یہاں کیوں نہیں ہو؟ وہ اداسی سے سوتی گاڑی کے قریب پہنچے تھے۔ اس نے دیکھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور یہ اتنا ہینڈسم کیوں؟ اسے دیکھتے ہوئے جانے کیوں، مگر یہ خیال آ ہی گیا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ، آنکھوں میں گلاسز، ہلکی بیڑ نکلی رنگل، لمبے گردن تک آتے بال، سیدھے ہاتھ میں قیمتی گھڑی، مغرور ناک کو اپنے چوڑے کندھوں کے ساتھ وہ واقعی بے حس پرکشش لگ رہا تھا۔ اگر مجھے جی بڑھ کر دیکھ لیا ہو تو چلیے، باری آواز میں معنی خیزی سے کہے گئے اس جملے نے عمل کو اس کے خیالوں سے باہر لایا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کب اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ باہر کھڑی بس اسے دیکھی تھی، اور اب جب احساس ہوا تھا شرمندگی نے اس کے گال لال کر دیے تھے، جبکہ نال شاہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ سوری ایکچولی ایلینز پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے نا؟ بیٹھتے ساتھ اس نے کہا تو بس عمل کے الفاظ ہی تھے جنہوں نے نال شاہ کے مسکراہٹ کو غائب کیا تھا۔ تمہیں میں ایلین لگتا ہوں؟ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ تو دل پر ہی لے گیا تھا۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ مسکرانے کی باری عمل کی تھی۔ تمہاری باتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں میں عمل، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ می، کہتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی، جبکہ عمل نے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے مسکرانا ہی مناسب سمجھا تھا، مگر یہ خاموشی آدھے گھنٹے بعد ہی اسے بور کرنے لگی تھی۔ اگر مصطفیٰ ہوتا تو یہ وقت کتنی آسانی سے گزر جاتا۔ اس نے موبائل نکال کر مصطفیٰ کو میسج کیا تھا، میں بور ہو رہی ہوں۔ میں بھی جواب پڑھنا تھا کہ تم مایا کے ساتھ نہیں ہو کیا؟ نہیں میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ بس اس کے جواب پر مسکرائی تھی، اور اس مسکراہٹ کو کن نہ کیوں سے نال شاہ نے دیکھا تھا۔ اور میں تمہارے ماسٹر کے ساتھ پریشان ہوں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی پریشانی ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب لکھنا شروع کیا تھا۔ اتنا مسکرا کر کس سے بات کر رہی ہے تم؟ ماسٹر کے روبدار آواز نے اس کے موبائل پر چلتی انگلی کو روکا تھا۔ ایک بہت اچھے دوست سے اب وہ سیدھا جواب کیسے دے سکتی تھی؟ کون سا دوست سے کوئی سوال ہوا تھا؟ نن آف یور بزنس، کہتے ہوئے وہ دوبارہ موبائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جبکہ ماسٹر کے چہرے کے تصورات مزید سخت ہوئے تھے۔ اٹ از ڈیئر، تم بھول گئے کہ تم میری بیوی ہو؟ اسے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ کانٹریکٹ، مختصر سے عمل کے جواب میں جیسے نال شاہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر وہ عمل کی جانب ٹرن ہو کر اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ عمل کو اس کا ریاکشن عجیب لگا تھا۔ جس کانٹریکٹ کی تم بات کر رہی اس کے مطابق تم کسی سے بھی مجھے انفارم کیے بنا بات نہیں کرو گی۔ مصطفیٰ سے بات کر رہی ہوں میں، عمل نے جواب دینا ہے مناسب سمجھا تھا۔ اب ظاہر وہ ماسٹر کے ساتھ اس جگہ پر اکیلے اور شہر سے دور لڑائی کرنے کی بیوقوفانہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اب نہیں کروں گی، کہتے ہوئے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ واٹ، اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ تم اب اس سے یا کسی سے بھی بات نہیں کرو گے، آرڈر جاری ہوا تھا، اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ شخص آپ جسے حیران کر رہا تھا، کیونکہ تم بالکل نہیں چاہو گی کہ یہ موبائل تم سے واپس لے لیا جائے۔ اور اس کے جواب پر عمل کا منہ کھل گیا تھا، وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ ایڈیٹ، بڑبڑاتے اس نے موبائل اپنے پرس میں واپس رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے موبائل جیسی نعمت سے وہ کیسے محروم رہنا قبول کر سکتی تھی؟ کچھ کہا تم نے؟ سوال ہوا تھا۔ کچھ نہیں، کھڑا جواب دیتے ہوئے عمل نے چہرے کا رخ کھڑکی کی جانب کیا تھا۔ اب اس شخص سے کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھی، جبکہ دوسری جانب نال شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ عمل کو کسی اور سے مسکرا کر بات کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا تھا؟